بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، ہر مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس کے بدلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ تو یہ جو ہم صلاۃ و سلام کہتے ہیں، یہ دراصل ایک دعا ہے، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، برکات کی دعا۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالی خود قرآن مجید میں حکم دیتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلو علیہ، تو ان کے اوپر رحمت کی دعا کرو، برکات کی دعا کرو۔ سلیمو تسلیمہ مفعول مطلق آیا ہے، اس کا مطلب یہ سلیمو کا مطلب ہے سلام کرو، لیکن تسلیمہ بھی آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے آپ کی سلامتی کی دعا مانگو۔ یہ سلامتی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے، یہ ذرا سمجھ لیجیے آپ کہ جیسے جنت کے بارے میں کہا گیا قیلن سلامن سلام، جنت میں ہر طرف سلام سلام، سلامتی سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ اور سلام قول من رب الرحیم، جیسے سورہ یاسین میں ہے، رب رحیم کی طرف سے سلامتی کے احکامات جاری ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اب سنیے، ایک اللہ تعالیٰ ہم کو دعائیں سکھاتا ہے، توجہ سے بات سنیں، اور جذباتی بنے بغیر بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ جذباتی ہوں گے تو آپ علم نہیں آ سکتا۔ تو دعائیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی وہ دعائیں ہیں پہلے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے ہمیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ہمیں دعائیں سکھاتا ہے کہ اے انسانوں، یہ دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح مانگو۔ دوسری دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہم تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں تیری محبت چاہیے۔ تو وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی ہیں۔ تیسری دعائیں وہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر علامہ اقبال نے دعا سکھائی، رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ انسانی دعائیں ہیں اور غیر نبی کی دعائیں ہیں۔ اچھا، تو اللہ جو دعا سکھاتا ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کی دعائیں وہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتی ہیں، کہ کیونکہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے۔ تیسری دعائیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی۔ اب انسان جو دعائیں بناتا ہے وہ اس میں کچھ حصہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے علم کے مطابق وہ دعائیں جو ہے کرتا ہے جتنا علم ہے اس کا۔ اب دیکھیے، اب آ جائیے کہ جو مختصر ترین درود ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم، بالکل مختصر درود ہو گیا نا، اللہم صلی وسلم۔ اچھا، اس کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ اب کوئی 40-50 قسم کے درود حدیث میں نقل ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر،
اور درود اور سلام کے فضائل پر کئی کتابیں یعنی اور وہ ساری حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام میں استعمال کیے جائیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہتر ہے نا؟ آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر رہے۔ اچھا، اس میں پھر اپنی طرف سے الٹی سیدھی چیزیں شامل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے چیزیں جو شامل کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تھوڑی سی محنت کرے، اور وہ درود بھی بہت اچھا ہے جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ، وہ بھی بہت اچھا درود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود ہیں، آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے، یہ حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئے ہیں درود کے الفاظ، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور نسائی میں بھی، ابو داؤد میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، مسند احمد میں بھی، ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں بھی اور دارمی میں بھی۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث کے الفاظ موجود نہ ہوں۔ تو میرے بھائی تھوڑی سی محنت کر لیا کریں، تھوڑی سی محنت کر لیا کریں اور 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 وہی الفاظ استعمال کریں۔ دیکھیے، محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے نا۔ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود سکھا رہے ہیں تو وہی الفاظ استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لڑائی جھگڑے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر چلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔